بات کریں گے پروگرام کے پہلے سے میں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. آج بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ سیاستدان اگر بیٹھ کر بات کریں گے تو پارلیمنٹ سے تبھی رستہ نکلے گا, لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم رانا صاحب یہ سب سے پہلے آپ سے موقف لیں, رؤف حسن صاحب میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنی جماعت کی ایما پہ آفر نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ آفر کر رہے ہیں یہ بات چیت کی. کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ ان کے بہاف پہ آپ جو ہیں یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل یہ غلط بات ہے. میں اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کی ایما کے اوپر بات کر رہا ہوں, اور 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ ایک بہت بڑے اجتماع سے, جو کہ ایک میرا خیال ہے کہ انپریسیڈنٹڈ گیدرنگ تھی لاہور میں, تو میاں نواز شریف نے وہاں پہ اس خطاب میں, اس جلسہ عام میں جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے یہ بات کی تھی, اور ہر فرد نے یہ بات سنی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں گرا پڑا ہے اور جس مشکل صورتحال کا ہم شکار ہیں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں. تو سب کے سر جوڑ کے بیٹھنے کو اگر آپ گریٹر ڈائیلاگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ٹھیک بات ہے رانا صاحب, جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, سب سے مراد پھر اس میں سبھی ہیں. ٹھیک ہے, جو سبھی ہیں اس میں ادارے بھی ہیں رانا صاحب, لیکن اداروں کی تو پالیسی ہم نے دیکھ لی نا. 2 دن پہلے ایک پریس ریلیز بھی آئی, ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی, ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, وہاں پہ اس خواہش کا اظہار نہیں کیا جا رہا. تو اداروں کی طرف سے تو جواب آ گیا, پھر بھی آپ اس بات پہ آپ کو آپٹمزم ہے کہ پھر بھی بات چیت ہوگی؟ نہیں, لوگ اس بات کو کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈائیلاگ جو بھی ہوگا, یہ سب سے پہلے تو سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں, سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں بات کریں, اس کے بعد پھر اداروں کے جو ہے وہ معاملات ہوں گے. کسی حد تک کسی ادارے کا ہوگا, دوسری حد تک دوسرے ادارے کا ہوگا. اب اگر آپ نے جوڈیشل سائڈ پہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اگر دور کرنا ہے تو کیا خیال ہے کہ آپ ان سے بات نہیں کریں گے, ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے؟ تو یہ تو بعد کی بات ہے نا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, سیاستدان جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں. تو یہ بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو الیکشن میں جانے سے پہلے یہ ہمارا تو ریزالو ہے, ہمارا آپ کہہ لیں کہ مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نکالیں گے, اور اس کے لیے جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تو وہ سیاسی استحکام جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا. سر لیکن آپ کے پاس اتھارٹی کتنی ہے؟ بیکاز جمہوریت کی بنیاد ہے. جی یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, کتنی سے ہے, اصل معاملات کیا آپ کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ اسی لیے تحریک انصاف کہتی کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. نہیں, تحریک انصاف جو ہے کیونکہ ان کا یعنی عمران خان صاحب اکتوبر 2011 سے جب سے ان کو کوئی اہمیت یا ریکگنیشن ملی ہے, کیسے ملی تھی وہ ایک علیحدہ کویشچن ہے. کنہوں نے لے کے دی تھی وہ بھی ذرا تھوڑا سا یاد کر لیں کہ وہ کس طرح سے ملی تھی. لیکن بہرحال وہ اس وقت سے وہ ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا, نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا, نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کروں گا. تو جمہوری رویوں میں تو اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے اگر وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ کہے کہ جی میں اپوزیشن کے ساتھ, اور اگر اپوزیشن میں ہے تو میں حکومت کے ساتھ نہ میں بات کروں گا نہ میں بیٹھوں گا, تو پھر کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ بھی رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سابق اتحادی, سر آپ کے سابق اتحادی اچکزئی صاحب ہیں, ان کا حال دیکھیں. نہیں, سابق اتحادیوں کو چھوڑیں, آپ ان کا حال دیکھیں. ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں کہ جی ہم نے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی
اپنا جو ہے وہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ بھی جب ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جب ہم کسی قابل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیسے آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں، تو یعنی ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چوری کر کے دیا. یہ سوال میں نے پوچھا تحریک انصاف، بات کرنے کو تیار ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. یہ سوال میں بار بار تحریک انصاف سے پوچھتی ہوں، اور اس کے پاس جو ان کا جو جواب ہے، ایٹ لیسٹ مجھے پرسنلی اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جو نہیں، آپ ان سے ایک بات اور پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو سکتی ہے؟ اجلاس میں ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے؟ تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ لیکن کچھ بات چیت وہ کر رہے رانا صاحب. فار ایگزامپل اچکزئی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں. مینگل صاحب آپ کے سابق اتحادی، وہ ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، شاید وہ بھی اتحاد جوائن کر لیں یا نہ کر لیں. اگر گرینڈ ڈائیلاگ کی پہل کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو آپ اپنے سابق اتحادیوں کے ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں گفتگو. ادھر ہاتھ بڑھا دیں، ادھر سے تو نہیں جھٹکا جائے گا نا ہاتھ آپ کا؟ نہیں، دیکھیں ان کے ساتھ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوگی، آئندہ بھی ہوگی. وہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے. وہ تو ڈائیلاگ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو ان کا ہے کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کا چوری کر کے دے دیا ہے. تو حالانکہ یہ خود اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے وہ پال پوس کے اس ملک کے اوپر مسلط نہ کرتی تو ایک سیٹ تھی، وہ ایک ہی رہتی آج تک. لیکن رانا صاحب وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف سے بات کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب تحریک انصاف، وہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں. وہ دوسری طرف ہے لکیر کے، یہ آپ کے سابق اتحادی تھے. آپ انہیں بھی کنونس نہیں کر پا رہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل وہ کنونسڈ ہے. کیسے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ان جماعتوں کے ساتھ؟ کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تو وہ اس اتحاد میں ہے نا جو آپ کے حکومت مخالف اتحاد میں ہو. بس کچھ چیزیں جو ہے وہ قبل از وقت کرنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں سیاست نے آگے بڑھنا ہے، جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر جمہوری رویے اور جمہوری طریقے جو ہیں انہی پہ جو ہے وہ آنا ہوگا. اس طرح کے رویے جو ہیں جو انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں ایک پارٹی نے، ان رویوں سے تو ملک میں جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی.